آج ہمیں اور آپ کو فکر ہوتی ہے ہمارے پڑوسی میں جو لوگ رہتے ہیں، جو پڑوسی ہیں، اگر ہمارے پڑوسی ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوسی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی بات ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے، رب العالمین کے مقرب بندے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین مجھے اپنا دوست اور قریبی اور مقرب بندہ بنا لے، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی، اور اگر ہم نے اور آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے مقرب اور دوست اور محبوب بن جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو آئیے سوال ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے، اس بات کو پروف کرنے کے لیے سورہ یونس کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، اللہ رب العالمین کے ولی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں نہ ہو، انہیں کسی بات کا غم ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اور ہماری ذہن میں، ہمارے عقل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان، اگر میں کہوں کہ خیر البشر، سب دنیا کے اندر سب سے اچھے انسان اگر کوئی تھے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نہیں؟ تو آئیے، کیا میرے نبی کی زندگی میں مصیبتیں آئی ہیں یا نہیں؟ پریشانی آئی ہیں نہیں؟ تکالیفیں آئی ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ آج ہم بھی اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا دیہات چھوڑ کر، اپنے سٹی چھوڑ کر ہم بھی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں قطر جاتے ہیں، مئو کو چھوڑ کر ہم بنگلور جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے، ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے طائف جاتے کیوں؟ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، توحید کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کو، میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی دین کو پھیلانے کے لیے طائف جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا مسلمانوں، طائف جاتے ہیں، اور میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم کو اور آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم ٹرین کا سہارا لیتے ہیں، 4 ویلر اور 2 ویلر کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے میرے پیارے ساتھیوں، مکہ سے طائف جاتے ہیں، پیدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر طے کرتے ہیں۔ اس سفر کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سفر کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف جاتے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر دین کی باتیں بتاتے ہیں، طائف کے اندر تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، میرے نبی کے اوپر ایک آدمی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں، الٹے میرے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ، محمد تو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے کہ اے انسان، اے محمد تمہیں نبی بنا کر بھیجا، اگر نبی بنانا ہوتا تو مجھ جیسے امیر کو، مجھ جیسے بادشاہ کو بناتا۔ اس طریقے کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے جملے اور دل کو تکلیف دینے والے جملے میرے نبی کے اوپر برسائے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کی راہ میں، تبلیغ کی راہ میں اگر ہمیں چھوٹی موٹی بات سامنے آ جاتی ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام کے تمام لوگوں کے لیے سبق ہے کہ وہ لوگوں، دین کی راہ میں تم کو گالیاں بھی سننی پڑیں گے، دین کی راہ میں تمہیں پتھر بھی کھانے پڑیں گے۔
تو میری نبی کی زندگی میں تو تکلیفیں آئی ہیں، میرے نبی کی زندگی میں تو مصیبتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن ابن عوف، تمہیں معلوم نہیں کہ ایک انسان کا بیٹا جب دنیا میں جاتا ہے تو میں محمد ہوں، میں انسان ہوں، میرے دل کے اندر بھی وہ دھڑکن ہے، میرے سینے کے اندر بھی وہ دھڑکن ہے جب میرا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن کو جواب دیتے ہیں، وَرَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، وہی محبت بن کر، وہی آنسو بن کر نکل رہا ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانی آئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے ولی تو وہ ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اب اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی، پریشانی نہیں، ہرگز نہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں میرے بھائی۔ آج بھی دنیا میں بہت ولی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا حاجت روا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، آئیے اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک آیت کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تیسرے پارے کی سورہ ال عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی آپ دنیا والوں کو اعلان کر دو، آپ دنیا والوں کو بتا دو، آپ دنیا والوں کے درمیان اعلان کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اے میرے نبی دنیا والوں کو بتا دو کہ وہ میرے نبی کی اطاعت کرے، وہ میرے نبی کی فرما برداری کرے، وہ میرے نبی کی اقتداء کرے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، فاتبعونی، جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے سارے کے سارے پاپ کو، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف غفور رحیم ہے، اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ آج کہتے کہ ہم ولی ہیں، اور ایک مسئلہ نوٹ کر لو، جو اپنے آپ کو ولی کہے وہ ولی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کے ولی وہی ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے یا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ زندگی گزار رہا ہے یا نہیں، اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتا ہے یا نہیں، قرآن و حدیث پر چلتا ہے یا نہیں، قرآن اور صحیح حدیث پر اگر عمل کرتا ہے تو ہر کوئی میرے پیارے ساتھ، ہر شخص اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ ولی تو ہم جان لیا اور پہچان لی، اب ولی کی تو صفت بھی ہونی چاہیے۔ جب قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کے ولی یہ لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ رب العالمین کے ولی تو وہ لوگ ہیں جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی والے ہوں۔ آئیے ایمان والے کہتے کس کو ہیں، اس بات کو پروف کرنے کے لیے سورہ انفال کی آیت کریمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. بے شک ایمان والے تو ہیں، مسلمان تو ہیں جب ان کے سامنے رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہندوستان کے اندر میں نے حیدرآباد میں کے اندر دیکھا، بہت ساری جگہوں کے اندر دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، مزاروں پہ جھکا رہے ہیں. یہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، مومن تو وہ ہیں، جانتے ہو حضرت بلال کو دیکھو، یہ وہی بلال ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب تک اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبی کے اندر جب تک حضرت بلال آذان نہیں دے دیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں کر دیتے ہیں، نبی اکرم کی زندگی میں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. یہی بلال ہے جب ایمان لاتا ہے، امیہ بن خلف کہتے ہیں جب ایمان لایا تو ان کو طرح طرح سے یاتنائیں دے رہا ہے، ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیفیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے بلال تم محمد کا دین چھوڑ دو، تم شریعت چھوڑ دو. میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ہوتے تو ایمان چھوڑ دیتے، ہم اور آپ ہوتے تو توحید کو چھوڑ دیتے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں حضرت بلال کو تپتی ہوئی دھوپ پر لٹاتے ہیں، حضرت بلال کی چربیاں پگھل رہی ہیں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں اس ٹائم میں اس وقت بھی حضرت بلال کہتے ہیں، احد احد کی نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے ایمان اور توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارے باپ ایمان والے تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے. کبھی اسلام کو پڑھو، کبھی شریعت کو جانو کہ شریعت ہے کیا، اسلام کیا ہے. ہم نے اس اسلام کو پانے کے لیے تو کوئی قربانی نہیں دیے. آزان ہوتی ہے، ہم مسجد میں سوئے رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جانتے ہو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، مرض الموت کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی بے بس ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں. امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جملے، کچھ الفاظ نکالنا چاہتے ہیں لیکن صاف طریقے سے ادا نہیں ہو رہی ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں دیکھوں، اپنے کان لگا کر سنا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا فرما رہے ہیں. میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال کرنا. میرے پیارے ساتھیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ایمان والے کہتے ہیں. آج مسجدیں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں. اگر ہم ایمان والے ہو گئے، کان کھول کر سن لو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، 5ویں پارے کی آخریات آپ اٹھا کر دیکھیں. اللہ فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے بن جاتے ہو، اگر اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کر لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو، اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم تمہارے اوپر عذاب کیوں نازل کریں.